أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس لیے کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 126 تا 134 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری علی اکبر نعیمی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ. لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، ازل سے قبل بھی تھا لا الہ الا اللہ. دلیل کیا ہے کسی ماں سوا کے ہونے کی، گواہ ساری خدائی خدا کے ہونے کی. نوائے کن کی بنا لا الہ الا اللہ، حد شعور سراغ بلندی و پستی، حصار مشرق و مغرب احاطہ ہستی، مدار ارض و سما لا الہ الا اللہ. چراغ ذہن ضیاء نگاہ نور جبیں، جمال عشق وقار خودی اساس یقین، متاع صبر و رضا لا الہ الا اللہ. اذان گردش دوراں نماز جن و بشر، وظیفہ شجر و سنگ ورد شمس و قمر، دعائے ابر و ہوا لا الہ الا اللہ.
نظر میں وسعت کون و مکان کو ضم دیکھے، نظر میں وسعت کون و مکان کو ضم دیکھے، کمال رحمت حق پھر قدم قدم دیکھے، کہے تو کوئی ذرا لا الہ الا اللہ، رکھی گئی تھی اسی پر وطن کی بنیادیں، خدا کرے کہ فلک تک ہم ان کو پہنچا دیں، پکارتی ہے فضا لا الہ الا اللہ، ہر ایک شے کو فنا ہے، ہر اسم ہے فانی، یہ کائنات کا سارا طلسم ہے فانی، بس ایک حرف بقا لا الہ الا اللہ، لب ازل کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کلام و آواز مظفر فارسی کی تھی۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم مفتی حفیظ الرحمان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا پیٹ بھلائی یعنی علم و حکمت کی باتوں سے کبھی نہیں بھرتا، وہ اسے سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالآخر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مومن عمر بھر طلب علم اور حکمت و دانائی کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کا طالب کبھی مال و دولت سے سیر نہیں ہوتا اور ساری زندگی زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں مصروف اور فکر مند رہتا ہے، بلکہ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی حرص اور دنیا طلبی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بلکہ یہی رویہ مومن کا علم کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ علم ایسی دولت ہے، اگر کسی مرحلے پر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ عالم بن گیا ہے اور اب اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ علم کی دولت بڑی تیزی کے ساتھ اس سے چھن جاتی ہے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حصول علم کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے پڑھنے، علم اور کتابت سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، کیونکہ علم انسان کو سعادت و تکمیل کا راستہ بتاتا ہے اور اسے قوی و توانا بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کو اپنی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق بہتر بنا کر زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کے لیے رہائی کے فدیے کے طور پر
مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا مقرر فرمایا تھا۔ اس عمل سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کو اہمیت دیتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ اسلام میں علم نافع حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، چاہے نفع مادی ہو یا معنوی، اسی طرح نفع دنیاوی ہو یا اخروی، سب مطلوب ہیں۔ یہی علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے، اور دنیا میں امن و امان اور خوشحالی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ اور دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر کہیں اور بالکل نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا جزء لا ینفک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کے درجات کے تعین کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ یقیناً اللہ عز و جل، اس کے فرشتے اور آسمان و دنیا والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی لوگوں کے معلم کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود تعلیم و تربیت دی، پھر دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کامل افراد کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ ان تربیت یافتہ معلمین نے درس و تدریس میں جس مہارت کا ثبوت دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر تربیت ہی کا نتیجہ ہے، جس کے اثرات تا قیامت رہیں گے۔ علم حاصل کرنے والوں کو یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس طرح علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح اس کی ناقدری اور اسے دکھاوے کے طور پر پیش کرنے کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح علم کے بغیر فتویٰ دینا، علم کے ہوتے ہوئے اسے چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈھیر ساری احادیث مذکور ہیں۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے، علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں، ان کے حقیقی وارث تو ہم ہیں، لیکن اپنی غفلت و جہالت اور اضمحلال و تعطل کے سبب ہم اپنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے تمام حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ان تمام حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین کیا جائے، لیکن آج بدقسمتی سے جہاں ہم ظاہری علوم میں باقی اقوام عالم سے پیچھے ہیں، وہیں علم باطن کے لیے بھی تگ و دو من حیث القوم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی حفیظ الرحمان کی گفتگو سنی۔
انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پہ کر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، میں کسی بھیڑ میں بھی اکیلا نہیں، 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 ہر قدم پہ میرے دستگیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پہ کر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، یہ حریص علیکم کی تفسیر ہے، یہ حریص علیکم کی تفسیر ہے، مفلسوں بے کسوں کے نصیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پہ کر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، روشنی جس کی مدھم نہ ہوگی کبھی، روشنی جس کی مدھم نہ ہوگی کبھی، وہ ہدایت کا مہر منیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پہ کر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، یہ عنایت بھی طائب کوئی کم نہیں، یہ عنایت بھی
اس دکھی روح کے ہم سفیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پیکر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں، انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حسن حمدانی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی۔ جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمایا جائے۔ پھلوں کے رزق سے مراد بہترین رزق ہے، اور اس کے مفہوم کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد رزق کی فراوانی، خوشحالی اور ترقی ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام کی عرض کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ نہیں، بلکہ جو ایمان نہیں بھی لائیں گے میں ان کو بھی عطا کروں گا اور فائدہ پہنچاؤں گا، البتہ یہ صرف دنیا کی حد تک ہوگا، جبکہ اخروی فوائد اور فوز و فلاح میں ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ظرف اور حوصلہ صرف اللہ کا ہے، جس کی مثال ممکن نہیں کہ کوئی مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مادی فوائد اور ترقی و خوشحالی سے سب کو نوازتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مجموعی غیر مسلم لوگ مادی لحاظ سے اہل ایمان کی نسبت زیادہ خوشحال اور زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور یہ بات بہت معنی خیز بھی ہے، سبق آموز بھی اور مصلحت آمیز بھی، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، پوری کائنات کا اور کائنات میں پائی جانے والی تمام تر مخلوقات کا، اور خالق حقیقی ہونے کے ناطے اس نے اصولی طور پر ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد گرامی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جبکہ انسان تو پھر انسان ہے جو اپنی بنیادی اور فطری حیثیت میں دیگر مخلوقات پر برتری اور عزت و احترام سے نوازا گیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے ایمان اور کردار و عمل کی بنیاد پر انسانوں کی درجہ بندی کر دی اور اصول طے کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی عزت و احترام کا حقیقی اور مستقل معیار جو اللہ کے ہاں ہے وہ تو تقوی ہی ہے، اور اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ اہل ایمان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور اس میں سر فہرست مقام انبیاء و رسول علیہ السلام کا ہے جو ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ تاہم اگر کوئی کافر بھی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی حقوق ہیں، برابر کے حقوق، اور یہ اہتمام اللہ کے دین میں ہے، اور ایسا شخص بھی جس قدر بھی کوشش اور محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اسے بارآور کرتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش اور محنت کا صلہ اس کا حق ہے۔ اور اس سلسلے میں ہر خاص و عام اور مومن و غیر مومن کے لیے اللہ کا اصول یہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا بدلہ یا صلہ اس کی کوشش اور محنت کے مطابق ہے، جس سے اسے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ظرف اور حوصلہ صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیاوی نعمتوں اور اس کے لوازمات سے برابر نوازتا ہے، ورنہ دنیا کے حکمرانوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اگر کوئی ان کی نافرمانی کرے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، حالانکہ ان کے پاس عارضی سا اقتدار اور اختیار ہوتا ہے، مگر قادر مطلق ذات کے خزانے سب کے لیے کھلے ہیں، عام ہیں، جو چاہے استفادہ کرے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ البتہ پھر سے یہ گزارش ہے کہ ایمان کے بغیر یہ فوائد و ثمرات اور ان کی بہتات صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہی رہے گی۔ یہ منعم حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی ہے اور اس کا فیصلہ بھی۔ اسی کی روح سے مجموعی طور پر ایسے لوگوں کے پاس مال و دولت دنیا کی فراوانی ہے، اگرچہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ایمان لانے سے روکا جاتا ہے، بلکہ یہ ان کا خود اختیار کردہ فیصلہ ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے اس حوالے سے صلاح عام ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، راہ راست کی ہدایت دے دی ہے، اب یا تو وہ شکر گزار ہو جائے گا یا کافر رہے گا۔ شکر گزار ہونے سے مراد ایماندار ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کا شکر گزار وہی ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہو۔ دولت ایمان سب سے بڑا اور نادر و نایاب سرمایہ ہے، دنیا بھر کی دولت جس کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، کمتر اور ہیچ ہے۔ ایمان سے محروم لوگوں کے پاس صرف دولت دنیا ہوتی ہے، جبکہ ایماندار دنیا و آخرت دونوں میں دولت، سعادت اور فلاح و نجات سے بھی ہمکنار ہوتا ہے۔ دونوں میں سے خوش قسمت کون ہے؟ فیصلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپس میں محبت نہیں ایمان نہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے پھوٹا جو سینہ شبِ تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دل
دل جس سے زندہ ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں کنول ناصر جہاں۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے مردان سے قاری خورشید خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما جو ہمارے پہلے اور پچھلے سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، تو مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سلف صالحین کا دسترخوان کے نازل ہونے کے متعلق اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ مائدہ نازل کیا تھا یا نہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی چنانچہ اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے یقیناً ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو بھی جہانوں میں سے نہیں دوں گا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے۔ تو وہ ڈر گئے تھے تو پھر ان پر مائدہ نازل نہیں کیا گیا۔ تو سلف صالحین میں سے جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مائدہ نازل کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا، انی منزلها علیکم، یعنی میں دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اور یہی صحابہ کرام میں سے اور تابعین میں سے اور دوسرے علماء میں سے یہی منقول ہے۔
جبکہ امام مجاہد اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل ہونے والے کے بعد بھی کفر کرنے پر دھمکی دی تو بنی اسرائیل ڈر گئے کہ کہیں کوئی کفر نہ کر دے، اس لیے انہوں نے اپنے مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو اس اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ میں تم پر اسے نازل کرنے والا ہوں اگر تم اس کا مطالبہ کرو گے، لیکن انہوں نے اپنے مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور پھر مائدہ نازل نہیں کیا گیا۔ امام طبری بہت بڑے مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کا مطالبہ کرنے والوں پر مائدہ نازل کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر میں کوئی حقیقت کے منافی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے خبر دی، انی منزلھا علیکم، یعنی میں تمہارا دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ دسترخوان کو نازل کرنے کا کہہ دیں اور پھر نازل نہ فرمائیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاف واقعہ کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر انی منزلھا علیکم، یقیناً میں دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ ان پر مائدہ نازل نہ فرماتا۔ اور یہ بھی ممکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، چنانچہ اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے یقیناً ایسا عذاب دوں گا کہ عذاب کسی کو بھی جہانوں میں سے نہیں دیا ہے۔ تو فرما کر بھی ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں میں کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ تو اس بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز کی نسبت بھی کی جائے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام آثار اس بات کی دلیل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں مائدہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہی چیز قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلھا علیکم، کہ میں دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ ان کا یہ موقف اس اعتبار سے مضبوط نظر آتا ہے کہ عیسائیوں کو اس دسترخوان کا علم نہیں ہے، نہ ہی ان کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اس کے نقل کیے جانے کے اسباب تو موجود تھے، اسے تواتر کے ساتھ ان کتابوں میں ذکر کیا جاتا، یا کم از کم تواتر نہ صحیح اکا دکا جگہ پہ ہی اس کا بیان تو ہو جاتا۔ لیکن جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ یہی موقف علامہ ابن جریر نے اپنایا ہے، اور واللہ عالم یہی موقف درست بھی ہے۔ سلف صالحین کے اقوال اور آثار سمیت دیگر اخبار بھی اسی بات کی دلالت کرتے ہیں۔ اس بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ یہ مائدہ یا دسترخوان حقیقی طور پر نازل ہوا تھا۔ یہی موقف جمہور اہل علم کا ہے، جیسے کہ اس تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور عالم دین جو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، کیونکہ کسی چیز کا نزول بلندی سے نیچے کی طرف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مائدہ نازل کرنا اور مائدہ نازل کرنے کا مطالبہ کرنا دونوں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، لہذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت علو میں جہمیوں سے جو اس کا انکار کرتے ہیں اس سے زیادہ سمجھدار تھے، کیونکہ حواریوں نے مائدہ نازل کرنے کا مطالبہ کیا جو کہ صرف بلندیوں سے ہی ممکن ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں واضح کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت کر دی اور یہ کہہ دیا کہ انی منزلھا علیکم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو بلند ذات سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں تمام مخلوقات عرش سے بھی اوپر ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، جیسے اس کی شان اور جلالت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی مخلوق اس کی مشابہت نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس تیسرا خط جو آیا ہے وہ پنڈی گھیپ سے محمد ادریس صاحب کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا کی زمین مشترک تھی، اسی زمین پر میرا ہی قبضہ ہی تھا، تو چچا نے ایک غیر واقف آدمی کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کر دیا، اور اس غیر واقف آدمی نے اسلحے کے زور پر میری زمین پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو میں وکیل کے پاس مشورے کے لیے گیا، اس نے ایک اسٹامپ پیپر پر لے کر اور وہ سارا رقبہ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا اور مجھ سے زبردستی دستخط کروا لیے۔ تو اس کے بارے میں کیا وہ اس کے لیے جائز تھا؟ یہ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، جو کہ دھونس دھاندلی دھوکے کے ذریعے سے حاصل کی جائے، اس پہ قبضہ کیا جائے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو جس نے بھی یہ کام کیا ہے
وہ بہت بڑا مجرم ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی ایک بالشت بھر زمین بھی غصب کرتا ہے، اس کو غصب کہا جاتا ہے، تو غصب کرتا ہے یعنی بغیر کسی حق کے لے لیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک توق پہنایا جائے گا کہ جو 7 زمینوں سے وہ توق بنایا جائے گا، جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کے لیے اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کسی کو دھوکہ دے کے یا زبردستی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کو لے لیتا ہے، وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کو اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں اس کی سزا تو بہت سخت ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح یہ دھوکہ دینے والے چاہے کوئی بھی ہوں، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اس کی سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 103 تا 108 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں قاری عبداللطیف ساجد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم موسیٰ، ان انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں اور لیڈروں کی طرف، فظلموا بہا، سو انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا، حقیق، میرے منصب اور ذمہ داری کے شایان شان، قد جئتکم ببینۃ، تحقیق تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ فالقى عصاہ، سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، ثعبان، اژدہا، مبین، صریح، واضح، ونزع یدہ، اور نکالا، کھینچا اپنا ہاتھ، بیضاء، نورانی، چمکتا ہوا سفید، للناظرین، ناظرین کے لیے۔ ترجمہ، پھر ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، سو انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بلا شبہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرے منصب کا تقاضا اور شایان شان یہی ہے کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں،
بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک واضح اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ سامعین محترم، آپ نے سورۃ الاعراف کی آیات 103 تا 108 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، یعنی پہلی امتوں کی طرف رسول آئے، امتوں نے انہیں جھٹلایا، انکار حق کی پاداش میں وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹا دی گئیں، حتیٰ کہ ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے آراستہ کر کے فرعون اور اس کے سرداروں اور لیڈروں کی طرف بھیجا، تو فرعونیوں نے بھی انکار حق کا راستہ اختیار کیا۔ وہ معجزات جو صداقت و حقانیت پر دو ٹوک اور واضح دلائل تھے، ان ظالموں نے ان معجزات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان فساد پردازوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ میں اس اللہ کی طرف سے سفیر اور رسول ہوں جو پوری کائنات چلا رہا ہے، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی اس صفت سے اس کی بے پناہ طاقت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں، اور اتنی طاقتور ذات کے ساتھ ٹکرانے کا انجام سمجھ سے بالا نہیں۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کے نام سے نہیں بلکہ لقب سے مخاطب کیا، جو کہ عزت افزائی اور احترام کا طریقہ ہے۔ لفظ فرعون اس کا نام نہیں، بلکہ اس دور میں مصر کے ہر فرما روا کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اور اس کا نام غالباً منفتاح ابن رعمسیس ثانی یا ولید ابن ریان تھا، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے شائستگی سے پیش آنا، شاید وہ نصیحت مان لے اور رب العالمین سے ڈر جائے، مگر جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھ بوجھ کہاں ساتھ دیتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید بھی کہا کہ جب مجھے اس ذات کی طاقت کا اندازہ ہے اور اس نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے آپ کی طرف بھیجا، ایسی صورتحال میں اس چیز کا سرے منہ بھی خدشہ نہیں کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں یا اللہ کی طرف وہ بات منسوب کروں جو اس نے نہیں کہی۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یعنی میرے شایان شان نہیں کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کچھ اور کہوں، اور پھر مجھے معجزات کی شکل میں واضح دلائل دے کر بھیجا گیا ہے، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ہمرکاب کر دو اور انہیں آزاد کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کی آئندہ اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد طویل عرصہ اور زمانہ گزرا، مصر کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، فراعنہ کی حکومتوں نے ان بنی اسرائیل کو بدترین غلام بنا لیا، اور مصر میں ان کی حالت اچھوتوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ مسلمان تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی کا مطالبہ بھی تھا۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نخوت اور تکبر سے کہنے لگا، لاؤ کون سے معجزات اور دلائل ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ معجزے۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، جو سب لوگوں کے دیکھتے ہی سامنے ایک اژدہا بن کر چلنے لگا، اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکال کر لہرایا تو وہ چاند کی طرح نورانی تھا۔ ایک عام سی لاٹھی کا اس طرح بہت بڑا سانپ یا اژدہا بن جانا
اور وہ اژدہا بھی ایسا سبک رفتار جیسا کہ سمارٹ اور چھوٹا سانپ ہو۔ معجزے کے اندر ایک اور معجزہ تھا، مگر فرعون پر ان تمام چیزوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایمان لانے کی بجائے حق کا انکار کر کے حق کے مقابلے کی ٹھان لی۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 103 تا 108 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری عبداللطیف ساجد کی گفتگو سنی۔ دل کی دنیا میں ہے روشنی، آپ سے ہم نے پائی نئی زندگی، آپ دل کی دنیا میں ہے روشنی، آپ سے کیوں نہ نازاں ہو اپنے مقدر پہ ہم، کیوں نہ گلدستہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد وسیم، اور سامعین یہ نعتیہ کلام سید ناصر کاظمی کا تھا۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، مگر ہم سے تیری بندگی میں، تیرے احکام کی اطاعت میں اور سنت نبوی پر چلنے کے سلسلے میں بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر اے اللہ ہمارے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں، حرص و ہوس، تکبر اور باہمی حسد کا ہم لوگ شکار ہو گئے، اور اسلام جیسے امن و سلامتی والے دین کو ماننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اے اللہ ہمیں آپس کی دشمنی سے دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان اور اس کے چیلوں نے ہم پاکستانی مسلمانوں کو نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات میں الجھا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باہمی تعصبات کے نقصانات کو سمجھ کر ان سے کنارہ کش ہو جائیں، تاکہ باہمی دشمنی کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفرت و دشمنی کے جذبات سے پاک کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔